جس وقت اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا فیصلہ کر لیا تو اس کا سب سے پہلا ناگزیر تقاضا کیا ہے؟ پہلا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اس بات پر ایمان نہ لائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ہمیں 3 باتیں ہیں جو لازماً ماننی، اور یہ 3 باتیں ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، اور ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات سے بھی اگر ہم انکار کریں گے تو ہم پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے، اگرچہ ہم ان کو اللہ کا رسول مانیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، کسی خاص علاقے میں نہیں آئے جیسے پہلے پیغمبر آتے تھے، وہ الی خلق کافہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ اور تیسری بات ہمیں یہ ماننی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ ہدایت قیامت تک کی ہدایت ہے۔ حسن بھائی، میں پہلے آتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں آج۔ پہلے اس سوال پہ آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ختم نبوت کی کیوں؟ ضرورت کیوں محسوس ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر طرح کا نبی رسول کوئی بھی نہیں آئے گا؟ کیا انسان کو گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ اور انسان کہاں دیکھے اگر گائیڈنس چاہیے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے کیوں کی، اس کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نبوت ہوتی کیا ہے جس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہمیں اس کے اپنے الفاظ میں اس کے پیغمبروں کی وساطت سے ملتی ہے، اس کو پڑھ کے ہمارا نبوت کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ میں ایک مخلوق کو دنیا میں بھیجوں، ارادہ اختیار دوں، عقل و شعور دوں، اور پھر ان کا امتحان کروں، ان میں سے جو میرے کرائیٹیریا کے مطابق کامیاب ہوں ان کو جنت کا ابدی شہری بنا دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی اور اس کا ایک نتیجہ وہ مرتب کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ پہلے انسان جس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ انہوں نے کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جتنے انسان پیدا کرنے تھے ان سب کی ارواح کو اپنے سامنے پیش کیا اور ان سے ایک مکالمہ کیا، اور ان کو یہ شعور اور یہ کانسیپٹ منتقل کیا۔ قرآن مجید نے ایک واقعے کی صورت میں ان انسانوں اور خدا کے مکالمے کو بیان کیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی اس میں جو لوگ جانے تھے ان کی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے ایک کانسیپٹ منتقل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پوچھا گیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ان سب نے اقرار کیا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں عہد الست۔ یہ ایک اہتمام ہوا ہے دنیا میں آنے سے پہلے۔ دوسرا اہتمام کیا ہوا ہے؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو بھیجنے کے بعد جانوروں کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، حشرات و کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ نہیں بنائے ہیں، نہریں، دریا، پانی، صدیاں، لیکن ہمیں اللہ نے کیا کیا؟ عقل دی اور شعور دیا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے بنانے کے بعد عقل میں یہ بات ڈالی کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اور جب میں نے انسانیت کا آغاز کیا تو پہلے انسان کو پیغمبر کے درجے پر فائز کر دیا، اس لیے کہ یوں نہیں ہو سکتا تھا کہ میں پہلے انسان کو ہی امتحان میں چھوڑ دیتا کیونکہ کل اس کا میں نے حساب کتاب کرنا ہے۔ تو میں نے اہتمام بھی کیا کہ پہلا شخص جس سے دنیا کا آغاز ہو رہا ہے وہ نبی ہے، وہ میری طرف سے پیغام لے کر آیا ہے، فطرت میں اس کی ہدایت موجود ہے، عہد الست کا شعور اس کے پاس پس منظر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھیج دیا میں نے، لیکن چونکہ جن کے پاس بھیجا تھا ان کے پاس ارادہ اختیار ہے، تو لوگوں نے اگر اس کی ہدایت جو کچھ اس کو دیا تھا اختلاف نہ کرتے تو شاید نبوت کا سلسلہ آگے جاری نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا، جب اختلاف شروع کر دیا تو پھر میں نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ کیوں جاری فرمایا اور پھر کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے جاری فرمایا کہ میں ان کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میں ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجتا تھا۔ کیوں بھیجتا تھا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جن معاملات میں اختلاف ہو رہا ہے وہ اس میں فیصلہ کر دیں۔ تو اب نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اس لیے کہ اختلاف موجود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر بستی، ہر علاقہ، ہر قریہ جہاں پر انسان موجود تھے وہاں پر نبیوں کو بھیجنے کے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ وہ نبی آتے، ان کی اپنی زبانوں میں ان سے گفتگو کرتے اور ان کو اللہ کی باتیں، اللہ کی ہدایت پہنچا دیتے۔ یہ جو میں نے کہا اللہ کی ہدایت پہنچا دیتے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک کام نبی یہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اتمام ہدایت۔ سورہ انبیاء میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں جب پیغمبروں کو بھیجتا ہوں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ آنے کے بعد لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں باور کرواتے ہیں اور لوگوں کے اندر اس چیز کی یاد دہانی کرواتے ہیں جو ان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اتمام ہدایت۔ گویا نبوت کا ایک مقصد ہے اتمام ہدایت، جو ہدایت پیچھے موجود ہے اس کی یاد دہانی ہو، اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اللہ نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں پہلے لوگ پاکٹس میں رہتے تھے، جنگل میں رہ رہے ہیں، کوئی یہاں پر ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، کوئی بستی میں رہ رہا ہے۔ سویلائزیشن، تہذیبیں بننا شروع ہوئیں، ممالک بننا شروع ہوئے، انسانیت کے اجتماعی شعور نے ریاستیں وجود پذیر کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
مزید متوجہ کرنے کے لیے انہی انبیاء میں سے بعض لوگوں کو رسالت کے منصب پہ فائز کیا. وہ ایک زائد کام کرتے تھے اس اتمام ہدایت کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جب یہ لوگ پیش ہوں گے تو یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ جی ہم پر تو حق واضح نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کیا, اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں, اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد رسول, تاکہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے ذریعے لوگوں پر حجت تمام کر دے. تو یہ حجت تمام کرنے کا عمل بھی پیچھے سے ہوتا چلا ہے. نوح علیہ السلام بھی رسول تھے, تو اس میں ہوتا کیا ہے, عذاب آتا ہے دنیا میں. حجت تمام کرنے کا مطلب ہے کہ حق اور سچ کو اس قدر واضح کر دیا گیا رسول کے تھرو لوگوں کے اوپر کہ اس کے اوپر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اور دنیا میں پیغمبر عدالت لگا لیتا ہے, وہ عدالت جو آخرت میں لگنی. اور نبی اور رسول میں غالباً یہی فرق ہے. نبی اور رسول میں دیکھیں 3 فرق ہوتے ہیں. نبی بھی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے, رسول بھی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. لیکن رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغام لانے کے بعد محض منادی کر کے پریچ کر کے چلا نہیں جاتا, بلکہ وہ ایسا کنکلوسیو آرگومنٹ دیتا ہے کہ جس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. دوسرا فرق ہے نبی اور رسول. اور تیسرا فرق ہے نبی اور رسول میں کہ وہ چلا نہیں جاتا کنکلوسیو آرگومنٹ دے کر, وہ بلکہ فیصلہ کرتا ہے. روح زمین کے اوپر خدا اترتا ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے. لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا, صالح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا, شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, سیدنا مسیح کی قوم کے ساتھ یہ ہوا, رسول اللہ کی قوم کے ساتھ یہ ہوا. یہ سب رسول تھے. تو رسالت یہ کام کرتی ہے. جب کر دیا جاتا ہے تو اس کرنے میں اوروں کے لیے بھی پیغام ہوتا ہے. یعنی یہ تو کسی ایک علاقے میں ہوگا نا, تو میں کسی دوسرے علاقے میں بیٹھا ہوں تو مجھے بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ یار اتنا بڑا کام ہو گیا وہاں پہ. تو جو اللہ کا اصل مقصد تھا کہ میں ہدایت کی طرف لوٹوں, میں اللہ سے لو لگاؤں, جو میری فطرت میں اللہ نے ہدایات رکھے ان کو پہچانوں, اس کا ابلاغ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر. یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اب ہم جب الہامی صحائف کو پڑھتے ہیں, ختم نبوت اللہ نے کر دیا, تو اب ہم ریورس انجینئرنگ کے اصول پہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس شروع کب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ختم نبوت کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. بھائی ہدایت تو ملتی رہے گی نا, قیامت تک ملتی رہے گی. یہ بات نہیں کبھی ڈسکس ہوئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا امتحان کے لیے. امتحان میں سوالوں کے جواب کیا ہیں یہ تو بتا دیے ہیں, لیکن اگر حجاب اٹھا دیا جائے, پردہ اٹھا دیا جائے, حق کو بالکل کھول کر لوگوں کے سامنے ایسے اشکار کر دیا جائے کہ ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو, تو امتحان خراب ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دیکھیں یہاں تو پیغمبر جب آتے ہیں تب بھی اتنا پردہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو کاہن ہے, نہیں یہ تو شاعر ہے, نہیں یہ تو اصل میں سیلاب آ گیا تھا, نہیں یہ تو اللہ نے نہیں بارش کی تھی, یہ تو پتھروں کا طوفان آ گیا تھا. ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ وہ امکان, ایک چھوٹا سا باریک امکان باقی رکھتے ہیں جو انسان تعویل. آپ دیکھیں سیدنا مسیح کے معاملے میں کیا ہوا, یعنی سیدنا مسیح کو اللہ اٹھا کر لے گیا, تب بھی لوگوں کے اندر یہ تردد رہا کہ ہم نے ان کو مارا کہ نہیں مارا. اس لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں اگر میں سامنے آ گیا, فرشتے سامنے آ گئے, تو حجاب اٹھ جائے گا اور انکار کی گنجائش ختم ہو جائے گی اور امتحان ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا, وہ کام یہ کیا کہ ان کو پتا تھا, وہ تو علام الغیوب ہیں, ان کا علم حکمت بالغہ, جانتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے. تو دنیا جس طرف آگے بڑھ رہی تھی وہ بڑھ رہی تھی اسٹیبلش ریکارڈڈ ہسٹری کی طرف, اور اس کے بعد جو حقائق ایک شخص ایک جگہ پہنچا رہا ہے وہ دوسری جگہ اسی قطعیت اسی یقین سے پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حجاب بھی برقرار رکھنا ہے, اور جو مقصد تھا پیغمبر کو بھیجنے کا کہ ہدایت پہنچ جائے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کب ہوں گی اس کا فیصلہ اللہ نے 4000 سال پہلے کیا. 4000 سال پہلے اللہ کی اسکیم ختم نبوت کی شروع ہوتی ہے, جس وقت انہوں نے جو پرانی اسکیم تھی بستی بستی پیغمبر بھیجنے کی اس کو روک دیا, اور امام الرسل جناب سیدنا ابراہیم کا انتخاب کیا اور ان کو دنیا کے وسط میں لا کر آباد کر دیا, اور فیصلہ یہ کیا کہ اب میں ایسی 2 قوموں کو تشکیل دوں گا, ایسی 2 نسلیں وجود پذیر ہوں گی جو کام پیغمبر تنہا کھڑے ہو کے کرتا تھا, پوری کی پوری قوم وہی کام کر رہی ہوگی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جب قوم وہ کام کرے گی تو قوم ہمیشہ نسلوں میں وہ کام کرتی ہے, وہ اسٹیبلش فیکٹ بنتا ہے, وہ آگے منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب جب منتقل ہونا شروع ہو جائے گا تو دنیا تاریخ کے دور میں داخل ہو رہی ہے, تو نہ میرا حجاب اٹھے گا نہ میری ہدایت رکے گی. یہ اسکیم تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا, لیکن آغاز کس میں کیا, انسانوں میں. تو اب انسانوں کو قوم بننا ہے, قوم نے ذمہ داری اٹھانی ہے, اس قوم کا اپنا امتحان ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 2 قوموں کا انتخاب ہوا, بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. بنی اسرائیل اپنی ذمہ داری کو اٹھانے میں ناکام ہو گئے. جب وہ ناکام ہو گئے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس قوم پر اتمام حجت کرنے کے لیے کہ تمہیں میں نے قیامت تک کی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی واقعہ کے سیدنا مسیح کو بھیجنے کی صورت میں آپ یہ دیکھیے وہاں حجاب اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھائی بن باپ کے بندہ پیدا کر دیا, وہ بندہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے, برس کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے, تاکہ لوگوں کو توجہ ہو
کہ یار یہ کتنا غیر معمولی کام ہے جو بچپن میں بول پڑے گئے، ہمارے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، تب بھی وہ قوم نہیں مانی۔ دوسری طرف دوسری قوم کون سی تھی؟ بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل ایک لمبے عرصے تک خدا کے اسی پیغام کو لے کر کھڑی رہی، دنیا کے وسط میں خدا کا معبد تعمیر ہوا، لوگوں کو اس کی طرف لانے کا اہتمام کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن وہاں بھی شرک پیدا ہو گیا۔ اب جب شرک پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو میری اسکیم تھی، اس اسکیم میں ایک پہلو تو لوگوں نے اپنے عمل سے ناکام کر دیا، دوسرے میں ایک پہلو باقی تھا کہ اس قوم کو میں توجہ دلاؤں، اس قوم میں آخری پیغمبر مبعوث کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ایمان لے آئی کہ جو ہدایت پیغمبر لے کر آیا تھا وہ قرآن مجید کی صورت میں اس قوم نے اگلی نسلوں تک بے کم و کاست، بغیر کسی تردد، بغیر کسی غلطی، بغیر کسی اندیشہ اور شائبہ ابطال کے آگے منتقل کر دیا۔ اب جب منتقل کر دیا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوں یا قرآن مجید میرے سامنے موجود ہوں، یہ دونوں ہم پلہ ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کو بھی میں دیکھتا ہوں اور پیغمبر کی بات کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فیصلہ کیا کہ پیغمبر جو کام کرنے آتے ہیں تمام ہدایت اور اتمام حجت، وہ حتمی طور پر دنیا کے اسٹیج پہ میں نے کر دیا ہے، اور کرنے کے بعد نسلوں میں اس کا پیغام جاری کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اس دور میں نبوت کا خاتمہ کیا جہاں پر ہسٹری بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، انسانیت کا شعور بھی اتنا اجاگر ہو گیا کہ وہ ہر جگہ پیغام کو پھیلا رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اگر آج کے دور میں پیغمبر موجود ہوتا اور وہ لائیو ٹی وی میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوتا اور وہ معجزات دکھا رہا ہوتا، آپ مجھے بتائیے کوئی حجاب باقی رہتا ہے امتحان کا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، پوری دنیا پہ کھل جاتا، پوری دنیا پہ کھل جاتا۔ تو وہ حجاب بھی باقی ہے کیونکہ امتحان ہے، لیکن ہدایت پہنچ گئی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ کیا۔ یہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دور میں رسول اور نبی بھیج کے میریکلز کیوں نہیں کرتے تاکہ پوری دنیا لائیو ٹی وی کے تھرو وٹنس کر سکے، بیکاز پردہ اٹھانا مقصود نہیں ہے پوری دنیا کے سامنے، ورنہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو کام ہوتے ہیں نبی اور رسول کے، ایک تو اتمام ہدایت، یعنی کہ ہدایت کو پوری پرزرو طریقے سے لوگوں کے اندر پہنچا دیا جائے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کام کمپلیٹ ہو گیا، قرآن کریم سنت ہم تک بالکل محفوظ صورت میں پہنچ گئی۔ ایون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقدین بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ بہرحال قرآن جو ہے بالکل پرزروڈ ہمارے تک پہنچ گیا۔ یہ کام پہلے کی امت نہیں اس طرح کر پائی۔ اور اتمام ہدایت کے بعد دوسرا کام تھا اتمام حجت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو زمین کے اوپر اپنی عدالت لگا کے رسول کے تھرو آخرت کا سب سے بڑا ثبوت انسانیت کو دیتے ہیں، وہ بھی ہماری نون ہسٹری کے اندر ریکارڈ ہو گئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی قوم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ کیسے برسی، نون ہسٹری کے اندر یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو اتمام حجت یعنی پروف آف ججمنٹ ڈے بھی محفوظ ہو گیا، قوم بھی وہ بن گئی صحابہ کے تھرو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، رسول کے تھرو وہ قوم بنانا جو قیامت تک بنی اسماعیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے اندر لے کر کھڑی رہے گی۔ تو یہ سب جب آبجیکٹیوز کمپلیٹ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا منصب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آج پھر کوئی مسلمان کہے کہ جی ٹھیک ہے، اتمام ہدایت بھی کمپلیٹ ہو گئی، پروف آف ججمنٹ ڈے حجت بھی کمپلیٹ ہو گئی، قوم بھی کھڑی ہو گئی، پھر بھی آج میں اللہ تعالیٰ سے کچھ پوچھنا چاہوں تو میں کس سے بات کروں؟ اچھا نہ ہوتا کوئی نبی ہوتے جاتے کہتے کہ جی اللہ سے پوچھ کے بتاؤ تو ہماری ہدایت کا انتظام کرتے۔ آج کے مسلمان جس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس کو کیٹیگوریکلی بتائیں کہ وہ کہاں جائے اللہ تعالیٰ کی ہدایت لینے کے لیے۔ دیکھیے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا فیصلہ کر لیا تو اس کا سب سے پہلا ناگزیر تقاضا کیا ہے؟ پہلا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اس بات پر ایمان نہ لائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ہمیں 3 باتیں ہیں جو لازماً ماننی، اور یہ 3 باتیں ہماری ایمان کی بنیاد ہیں، اور ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات سے بھی اگر ہم انکار کریں گے تو ہم پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے، اگرچہ ہم ان کو اللہ کا رسول مانیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، کسی خاص علاقے میں نہیں آئے جیسے پہلے پیغمبر آتے تھے، وہ الی خلق کافہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ اور تیسری بات ہمیں یہ ماننی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ ہدایت قیامت تک کی ہدایت ہے۔ اب اگر وہ قیامت تک کی ہدایت ہے، یہ میں نے کیوں کہا قیامت تک کی ہدایت؟ اس لیے کہ وہ ہدایت خود بتا رہی ہے، وہ خود بتا رہی ہے کہ قیامت تک کیا معاملات ہونے ہیں، اب اس کے بعد ان قوموں کے ساتھ کیا ہونا ہے جنہوں نے محمد کو نہیں مانا، ان قوموں کے ساتھ کیا ہونا ہے جنہوں نے مانا، ہر چیز حتمی طور پہ اس کتاب میں آ گئی۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی کسی اور کو بھی پیغمبر ہونا چاہیے ہے،
تو سب سے پہلی بات اس پر ہم آتے ہیں کہ ضرورت کیسے پوری ہوگی. سب سے پہلی جو اس کو دلیل لے کر آنی ہے وہ دلیل یہ لے کر آنی ہے کہ قرآن مجید جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی ہدایت دے کر بھیج رہا ہے. آپ کو میں دلچسپ بتاؤں, بنی اسرائیل کے اندر جب پیغمبر آتے تھے نا, پے در پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے, تو ہر پیغمبر آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی کرتا تھا. ٹھیک ہے, بنی اسماعیل میں تو یہ سلسلہ ہوا نہیں, سیدنا اسماعیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبر ہیں. لیکن قرآن مجید نے چونکہ آپ کو قیامت تک کی ہدایت دے کر بھیجا ہے, تو اب یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ جس پیغمبر نے رسول اللہ کے بعد آنا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو. بالکل, جس طرح کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو ہے پیراکلیٹ کا ورڈ استعمال کیا, میرے بعد وہ آئے گا, اس کے منہ کے اندر اللہ اپنا کلام ڈالے گا, وہ ہدایت کا باعث بنے گا. اس سے پہلے پھر حضرت موسیٰ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں کے اندر وہ نبی آئیں گے جن کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا. لیکن ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا, بلکہ آن انادر نوٹ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. دیکھیے میں ایک اور بات یہاں پہ کرتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ احزاب میں جس وقت سیدنا زید آپ کے متبنہ سے آپ کے متعلقہ کے نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ محمد جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں, اور اس موقع پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی رسم جو تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے اس کا خاتمہ نہ کرے, اس لیے کہ اس کے بعد تو یہ موقع نہیں ملے گا. اس موقع پر وہ ہدایت آئی ہے. میں آپ کو دین کے ایک دیانتدارانہ انداز میں طالب علم کی حیثیت سے ایک بات عرض کرتا ہوں. اگر قرآن مجید کی سورہ احزاب میں یہ آیت نہ ہوتی, بالفرض آپ ایک منٹ کے لیے مان لیں, تب بھی اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے نا کہ کسی شخص کو ذلی نبی ہونا چاہیے تھا, بروزی نبی ہونا چاہیے تھا, کسی کو تابع نبی ہونا چاہیے تھا, ہدایت جاری ہونے, اس کو مثبت دلیل لا کر دینی تھی قرآن سے کہ قرآن مجید یہ بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ہدایت ہم نے آپ کو دی ہے, اس کے بعد اگر کوئی گنجائش باقی ہے تو وہ گنجائش آپ نے قرآن میں لا کر دکھانی ہے. میں آیت نہ بھی ہوں میرے پاس تب بھی یہ بالکل واضح ہے کہ جب ہدایت قیامت تک کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر بتانا چاہیے نا بھائی قیامت سے پہلے بھی پیغمبر آئیں گے. یہ تو اس کی ہدایت کا تقاضا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نقطے کو؟ یعنی اگر قرآن مجید کے اندر یہ آیت نہ بھی ہو تب بھی قرآن کی آیت کو یہ بات بتانی ہے کہ جو ہدایت محمد ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ وقتی ہدایت ہے. بلکہ ایک اور آیت بھی ذہن میں آ گئی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ سب کچھ کر دیا. تو یہ بات تو ہماری امت کا, ہماری ملت کا مشترکہ حافظہ ہے, اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد روئے زمین پر کوئی شخص پیغمبری کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے. ہم اس پہ ہنسیں گے, ہم مذاق سمجھیں گے اس بات کو, اس لیے کہ دین نے بتانا تھا پیغمبر آنا ہے. دین تو کہہ رہا ہے قیامت تک کی حتمی اطاعت اور قول فیصل اور میزان اور فرقان اور حکم اور معین, یہ سب کچھ لا کے میں نے دے دیا. تو بھائی قرآن مجید میں وہ آیتیں کہاں ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہو کہ بھائی یہ ہدایت اس وقت تک کے لیے ہے جب تک میں اگلا پیغمبر نہیں بھیج دیتا. تو قرآن کا تو صفحہ لفظ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ نذیر للعالمین ہے, جہان والوں کے لیے ایک نذیر ہے. اس کے بعد آئیے ختم نبوت کی آیت پہ. جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء کی مہر ہیں, سیلڈ آف دی پروفٹ, خاتم کا لفظ آتا ہے نا. اچھا اس میں آپ کو میں دلچسپ بتاؤں, اللہ تعالیٰ جس وقت کچھ حقائق کو روئے زمین پر منتقل کرنا چاہتے ہیں نا تو اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رکھتے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اس زمین پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد ذلی, بروزی, تابع, غیر تشریع نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا, ان میں سے کوئی ایک بھی اس آیت کے مفہوم میں خرابی نہیں پیدا کر سکتا. وہ یہی ترجمہ کر رہا ہے کہ آپ سیل آف دی پروفٹ ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیل کا مطلب ہے, ایک تو یہ ہے کہ جی مہر لگا کے آپ نے معاملے کو بند کر دیا, تو یہ اس مفہوم میں بھی تو آ سکتی ہے نا کہ یہ مہر تصدیق کے لیے ہے. گویا جو بھی پیغمبر آئے گا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہوگی, ان کی مہر حاصل ہوگی. تو ہم آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں, ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب دے دی ہے, تائید دے دی, ہم ان کے تابع ہیں. ذل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سایہ. بروز وہی حقیقت جو وہاں تھی وہ جاری ہو گئی. تو ہماری امت میں بڑے بڑے گمراہ فتنے پیدا ہوئے. آپ کو تصوف کی روایت میں پورا نقطہ نظر ملتا ہے جس کو ابن عربی, شیخ عبد القادر جیلانی, یہ باقی لوگ بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبوت کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ صرف ایک پہلو سے ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں تشریع نبوت کا خاتمہ, وہ غیر تشریع تو بھی جاری ہے. قادیانی صاحب غالباً صوفی مسلک سے تھے. اب ان کے کیا معاملہ ہوا اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں. تو یہ چیز انہوں نے پیدا کر دی, انحراف.
جب یہ انحراف پیدا کر دیا تو اب تو قرآن نے فیصلہ کرا نا، ہم قرآن کے پاس جائیں گے. کیا قرآن مجید جس وقت آپ کو نبیوں کی مہر قرار دے رہا ہے تو آپ کا جو دوسرا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ جائے اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں، تو وہ تصدیق تو اس کتاب کے اندر ہونی ہے نا بھائی. رسول اللہ کہاں سے تصدیق کریں گے آج آ کر؟ آپ مجھے بتائیں. میں نعوذ باللہ اگر کھڑے ہو کے آج دعویٰ کرتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی وحی کر دی ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر تھے، اور مہر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تصدیق سے میں نبی بنوں گا، تو میں کہاں سے تصدیق لے کر آؤں گا اپنی؟ اس وقت تو پیغمبر موجود نہیں ہے. تو ایک ہی طریقہ تصدیق کا، وہ اللہ کی کتاب ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب نے کہیں پہ یہ کہا ہو کہ جی نبوت تو اس پہلو سے میں نے ختم کی ہے، باقی پہلوؤں سے تصدیقیں ہوتی رہیں گی، وہ یہ پہلو ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو کوئی ایک بھی نقطہ نہیں ہے. تو ہمارے صوفیہ کے اندر یہ انحراف پیدا ہوا. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے سیدنا مسیح اور مہدی کے نزول ثانی کے بارے میں بعض تصورات پیدا کیے، اس میں کچھ انحرافات پیدا ہوئے. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ہاں انحرافات اور اسی طریقے سے ختم نبوت کے تصور کے اندر جو مختلف نوعیت کی خرافات پیدا ہوئیں وہ کمبینیشنز کا مجموعہ ہے. کچھ چیزیں انہوں نے صوفیہ سے لی کہ بھئی غیر تشریعی نبوت ہے، کچھ چیزیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایات سے لی کہ ایک مسیح نے تو آنا ہی ہے، ایک مہدی نے تو آنا ہی ہے، کچھ چیزیں انہوں نے ہندو تصوف کے فلسفے سے لی. جس طرح اوتار کے اندر وحدت الوجود کے تصور میں کائنات میں تجسیم ہو کے ظہور ہو جاتا ہے، تو اس پہلو کو ذل اور بروز کے دعووں سے انہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی، تو ایک کمبینیشن آف گمراہی وجود میں آیا. اس کمبینیشن آف گمراہی کے بارے میں قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اتنی واضح ہیں، اتنی قطعی ہیں کہ اس معاملے میں لڑنے بھڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. پہلے فرمایا کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں. تو صحابہ اکرام کے دل میں ایک حزن قلق پیدا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر رخصت ہو رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نبوت ختم، ہر پہلو سے ختم ہو چکی ہے. ہاں تمہارے اندر یہ قلق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اب تم سے کیسے کوئی معاملہ کر سکتے ہیں، کوئی روشنی دکھا سکتے ہیں نا. یہ بڑے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، ہر آدمی کا سوال ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ پہلو تو بند ہو گیا. کیوں بند ہو گیا؟ اس لیے بند ہو گیا کہ رابطے کا جو مقصد تھا وہ مقصد میں پورا کر چکا ہوں بھائی. قرآن مجید میں نے تمہیں دے دیا، اب اس کو پڑھو تو رابطہ بحال ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں ہدایت اگر چاہتا ہوں تو قرآن مجید موجود ہے اور اس کی اپلیکیشن سنت میں موجود ہے. اگر اور بھی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، حدیث کا ریکارڈ ہے، اس کے اندر اپلیکیشن اور ڈیٹیلز موجود ہیں. تو یہاں سے جو ہے انسان کو ہدایت پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہی تا قیامت ذرائع ہیں، اب کوئی ڈائریکٹ رابطے کی گنجائش جو ہے رابطہ اگر آپ نے کسی مقصد سے کرنا ہے تو رابطہ تو کرنا ہے ہدایت لینے کے لیے. تو ہدایت تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اب یہ خواہش کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی میں کبھی کوئی اشارہ دے دے، کبھی کوئی غیر محسوس رہنمائی کر دے، تو یہ سلسلہ اللہ حی و قیوم ہستی ہے، وہ کائنات کو چلا رہا ہے، وہ تدابیر امور کر رہا ہے، وہ کرتا رہے گا یہ کام. اور تمہیں خواب کا جو میڈیم ہے اس کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ کو بشارت دینا چاہتے ہیں، کوئی تمہیں چیز سجھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے امکانات تو دسیوں طریقے سے کائنات میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیے میرے سامنے اللہ ایک حادثہ کر دیتا ہے، میں اس سے پیغام لے لیتا ہوں، اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی اور تو نہیں کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے بے شمار نعمتیں دے دیتا ہے. تو یہ سب سائنس ہیں، وہ تو سائنس قیامت تک برقرار رہیں گے. تو آساس نے فرمایا کہ خواب بھی موجود ہے بھائی، اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کائنات کے اندر. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، حادثات ہیں، تقریبات ہیں، قوموں کا عروج و زوال ہے، قرآن مجید کی پیشن گوئیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو وہ سب چیزیں میرے ایمان کے ازدیاد کا باعث بنتی ہیں. تو اس میں پریشان نہ ہو، جو اصل چیز ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف رسول اللہ کے کو مانوں کہ آپ خاتم النبیین تھے. میں یہ مانوں کہ آپ کے بعد کوئی رسول کسی بھی حیثیت میں نہیں آ سکتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن مجید میں. مسیح شرک کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ انہوں نے شرک کیا. خدا کو کسی کی ذات سے سمجھنا یا کسی کو خدا کی ذات سے سمجھنا، یا خلق میں، پیدائش میں، یا تدابیر امور میں، کائنات کے انتظام و انصرام کو چلانے میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کر رہے. خدا نے کہا یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ماننے کا یہ تقاضا تھا کہ اس کے کسی ساجھی، اس کے کسی سبارڈینیٹ کا انکار کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میں اللہ کو مانتا ہوں اور سیدنا مسیح اس کے بیٹے ہیں. اسی طریقے سے ختم نبوت پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا اگر آپ یہ مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نہ کسی پہلو سے حقیقت محمدیہ کا ظہور ہو جائے گا، کسی نہ کسی پہلو سے غیر تشریعی نبی آ جائیں گے، کسی نہ کسی پہلو سے ذلی بروزی اور اس طرح کے تصورات ہم پیدا کر لیں. یہ ختم نبوت اس وجہ سے
ہم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہوں یا کوئی اور دنیا میں شخص ہو، آج ہے، کل ہے، ماضی میں گزرا یا پیدا ہوگا، ان سب کے اس طرح کے دعووں کو کھلا کفر کہتے ہیں۔ یہ کوئی مولویانہ فتویٰ نہیں ہے بھائی، جو ہمارے چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ کفر فسق کا فرق، یہ قرآن مجید کا ناگزیر تقاضا ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے حقیقت میں۔ دیکھیے قرآن مجید نے ان کو کیا کہا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، نہیں لائے یہ اللہ پر ایمان، گویا حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ ہے میرے ایمان کی بنیاد۔ جو شخص اس میں سوئی کے برابر انحراف کرتا ہے وہ حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مان رہا۔ بالکل حسن بھائی، آئی تھنک کہ آپ نے تو بہت شدت سے یہ واضح کر دیا ہے کہ قرآن کی روح سے اور احادیث، ظاہری بات ہے ساری احادیث یہاں بیان نہیں کی جا سکتی بیکاز وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو پھر وہ حدیثیں بیان کرنے میں لگ جائے گا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ بات واضح کرنے کے اندر کہ کیوں ہر طرح کی نبوت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکی ہے۔ قرآن بہت کلیئر ہے اس بارے میں، اور جو لوگ اس آیت کی غلط تعبیر کرتے ہیں خاتم النبیین کی، ان کے پاس بھی وہ کرائیٹیریا لوز ہو جاتا اپنی بات کو پروف کرنے کا، بیکاز قرآن کے اندر کوئی ایسا کرائیٹیریا یا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا اور اس کا یہ کرائیٹیریا ہوگا اس کے نبی یا رسول ماننے کا۔ سو مطلب کوئی انلیس آپ کا پہلے سے بائسڈ مائنڈ ہو یا آپ کے ذہن کے اندر اس طرح نالج نہ محکم ہو تو پھر آپ شاید ان عقیدوں کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل آپ 2+2 4 کی طرح دیکھیں تو واقعی اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں تصور قائم کیا جائے کہ وہ ہدایت ڈائریکٹلی اوپر سے پا رہا ہے، وہ کسی قسم کا نبی ہے یا رسول ہے۔ یہ تو ایک میں اور بات کرتا چلوں کہ آپ نے تو بالکل ہی بلڈوزر پھیر دیا ہے